ہماری علمی اعتبار سے علم سے دوری اس آیت سے، اس جملے سے اگر آپ اندازہ لگائیں کہ ہم ہر رکعت میں یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ باری تعالی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اگر اس کو عملاً دیکھا جائے تو عملاً اس کا وہ مظاہرہ نظر نہیں آتا جو نظر آنا چاہیے۔ اگر عملاً ہم ایسے ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی قرآن میں ہمارے بارے یہ ارشاد نہ فرماتے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ ان اللہ لقوی عزیز، کہ اللہ کی جو قدر کرنے کا حق تھا ان لوگوں نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی۔ ہم احادیث طیبہ میں دیکھیں، ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے تمہاری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے، نمک کا بھی سوال تم نے کرنا ہو تو وہ اللہ سے کرو، یہ تعلیم دی گئی۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ اللہ سے سوال نہ کرو تو اللہ ناراض ہو جاتے۔ کتنا حسین جملہ ہے، ہمیں مانگنے کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، برانگیختہ کرنے کے لیے کہ اللہ سے سوال نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے، تو اللہ سے مانگو، وہ مانگنے سے خوش ہوتے۔ تو ہم نے صحیح طور پہ کبھی اللہ سے سوال ہی نہیں کیا۔ وہ ایک جملہ ایک بزرگ نے فرمایا، شکر کا جملہ جو ہے نا، شکر کہنا نہیں، انہوں نے کہا الحمدللہ کہنا نہیں، کرنا سیکھو۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کرتے نہیں ہیں۔ اگر ہم احادیث میں دیکھیں تو کتنا واضح جملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا سألت فاسأل اللہ اذا استعنت فاستعن باللہ، تم نے سوال کرنا ہے تو اللہ سے کرو، تم نے مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو۔ پھر اس کے بعد جملہ اگلا بڑا کمال کا ہے، یاد رکھو لو اجتماعت، ساری کی ساری دنیا اس بات پہ جمع ہو جائے کہ آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی مرضی نہ ہو یا اللہ نے جتنا لکھا ہوا نہ ہو اس سے زیادہ نفع کوئی نہیں دے سکتا۔ سب جمع بھی ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں تو جتنا اللہ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا اس سے زیادہ نفع کوئی نہیں دے سکتا، اور سارے جمع ہو جائیں اور نقصان پہنچانا چاہیں تو جتنا اللہ نے مقدر کیا ہے اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں یہ تعلیم دی جا رہی ہے، کہو کہ میری نماز بھی اللہ کے لیے، میری قربانی بھی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا سب اللہ کے۔ کیا ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے؟ کیا واقعی ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے؟ اگر یہ سوال ہم کریں تو ہمیں اس سوال کا جواب اپنے آپ سے مل جائے گا کہ ہمارا جینا مرنا کس کے لیے۔ جو آج کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آئے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے اسے بیان کرنا شروع کرے، وہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس کا کام کبھی آسان نہ ہو۔ اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کے سامنے اپنی مشکل کو، اپنی محتاجگی کو، اپنے فاقے کو بیان کرنا شروع کرے، وہ اس بات کا مستحق ہے، رسول اللہ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اس کا کام آسان نہ ہو۔ اور فرمایا، اور جو شخص اللہ کے سامنے اپنی مشکلات رکھ دے، اللہ کے سامنے اپنے فقر و فاقے کا ذکر اللہ کے سامنے رکھے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اسے فوری رزق عطا فرمائے گا، اس کی مرضی، یا تاخیر کی موت عطا فرمائے، اس کی مرضی۔ ہمیں بنیادی طور پر تعلیم یہ دی گئی تھی کہ اپنے سارے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرو۔ جو رجوع اللہ کا جو مفہوم ہے
وہ رجوع اللہ کا مفہوم ہم سمجھ نہیں سکے، نہ ہمیں صحیح طور پر اس کی سمجھ آئی، نہ ہمیں صحیح طور پر اس کی تعلیم دی گئی، یا ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تو آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور کتنا حسین جملہ ہے ہمارے لیے، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ بڑا حیا کرنے والا ہے، بڑا کریم ہے، اسے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے کہ بندے نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں اور وہ خالی لوٹا دے۔ اور یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑی پیاری مثال دی، کہتے ہیں کوئی ذمہ دار تھا زمینوں والا، وہ چودھری تھا، وہ پہلی بار اللہ کے گھر گیا تو اس نے جا کے سادہ سا اللہ کے حضور جا کے عرض کرنے لگا باری تعالیٰ مجھے تیرا نہیں پتہ، مجھے تیری کائنات کی وسعت کا نہیں پتہ، تیرے جلال کا، تیری سلطنت کی وسعت کا نہیں پتہ، میں اتنا جانتا ہوں میں تھوڑی سی زمین کا مالک ہوں، میرے پاس کوئی آئے تو میں اسے خالی نہیں لوٹاتا، تو کتنا بڑا ہے، میں تیرے پاس آیا ہوں مجھے خالی نہ لوٹانا۔ کبھی ہم نے اللہ سے محبت کا یہ رشتہ قائم نہیں کیا، ورنہ جتنی محبت اللہ ہم سے کرتے ہیں اس کو نہ کبھی لفظوں میں کوئی بیان کر سکتا ہے، نہ کبھی کوئی ناپ سکتا ہے، نہ اس کا معیار اور پیمانہ ہے۔ اور جب اللہ سے ہمیں وہ محبت ہو گئی نا تو اس کے بعد پھر یہ ساری عبادتیں ہمیں خود بخود مزہ دیں گی، ہمیں خود بخود ان کی طرف ایک کشش ہوگی جو کھینچے گی۔ کہ فرمایا نا مومن کا دل ایسا ہے جسے اللہ عرش کا سایہ عطا کریں گے نا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، اس کا دل تو مسجد میں لٹکا رہتا ہے، اٹکا رہتا ہے کہ کب وقت آئے، کب بلاوا آئے میں مسجد میں جاؤں، کب بلاوا آئے میں مسجد میں جاؤں۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہمیں اپنے در کا محتاج رکھے، کبھی اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرے۔ جو اللہ کے مانگنے والے ہو جائیں نا پھر اللہ ان کو کسی کے سامنے محتاج نہیں کرتا۔ جو اللہ کے سامنے دست سوال دراز کریں، جو اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کا سوال کریں، ہاں یہ بھئی اسباب آپ اختیار کریں، اسباب اختیار کرنے ایک الگ معاملہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب آدمی اس بات کو غلط رنگ دے دے، جی آپ نے کہا تھا اس طرح اللہ سے سوال کرو، کہ اب میں اللہ کے آگے مصلی بچھا کے مسجد میں اور یہ سوال کروں یا اللہ مجھے روزی دے، یا اللہ مجھے روزی دے۔ اس کے لیے اسباب اختیار کرنے یہ بڑے اہم ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہماری اسکول کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، کوئی شخص آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ آیا، قصہ مختصر مفہوم حدیث کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی چیز ہے؟ تو اس نے اپنے گھر کا کچھ سامان بتایا، تو اسے بیچ کر آپ نے کلہاڑی کا ایک دستہ تھا وہ اپنے دست اقدس سے اسے ٹھوک کر دیا اور کہا جا کے جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو۔ پھر اس کے چند دن کے بعد وہ آیا تو اب وہ نیچے والا ہاتھ نہیں تھا، اوپر والا ہاتھ تھا۔ تو اسباب کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیں۔ اسباب اختیار کر کے اصل سوال اسی سے کرنا ہے، اصل سوال، اصل حاجت کو پورا کرنے والا وہی اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالی ہمیں اپنی رحمتوں برکتوں کا صدقہ اپنا محتاج رکھے، اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اور اللہ خود سے ہمیں اسی کی بارگاہ میں اسی سے سوال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔